کبھی نریندر مودی کو اپنے انٹرویو میں پانی پلانے والے مشہور صحافی کرن تھاپر نے پچھلے دنوں دو اہم انٹرویو کیے ہیں۔ ایک پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف کا، جس میں معید یوسف نے دعویٰ کیا کہ انڈین گورنمنٹ نے پاکستان کو پیغام بھجوایا ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے پر اس سے بات کرنا چاہتی ہے۔ معید کا کہنا تھا کہ پاکستان نے یہ شرط رکھی ہے کہ مودی حکومت پہلے گرفتار کیے گئے کشمیری لیڈروں کو رہا کرے اور وہاں نافذ کیا گیا ڈومیسائل قانون واپس لے، تب کوئی بات ہوگی۔ حالانکہ دوسرے ہی دن مودی حکومت نے پاکستان کو ایسے کسی بھی پیغام کے بھیجے جانے سے انکار کیا۔ کرن تھاپر کا دوسرا اہم انٹرویو تھا نیشنل سوشلسٹ کونسل آف ناگالم اساک موئیوا کے صدر ٹی موئیوا کا۔ NSC کے نام سے مشہور یہ تنظیم دراصل ناگالینڈ کا سب سے بڑا گروپ ہے، جو کہ ناگالینڈ کے لیے ایک الگ دستور یعنی کانسٹیٹیوشن اور ایک الگ جھنڈے کی مانگ کر رہا ہے۔ اسی تنظیم کے ساتھ 2015 میں نریندر مودی کی حکومت نے ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت حکومت ہند اور ناگالینڈ کی اس علاحدگی پسند تنظیم نے ناگالینڈ کے معاملے کو گفتگو کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق ظاہر کیا تھا۔ ناگالینڈ کا اصل معاملہ یہ ہے کہ یہاں آزادی کے بعد سے یہ مانگ کی جا رہی ہے کہ ناگالینڈ اور اس کے اطراف کے وہ علاقے جہاں ناگا باشندے رہتے ہیں، انہیں ملا کر ایک علیحدہ ریاست تشکیل دی جائے، جس کا اپنا ایک دستور یعنی کانسٹیٹیوشن ہو اور ایک الگ جھنڈا ہو۔ اس کے لیے 1975 تک یہاں لڑائی اور دہشت گردی ہوتی رہی۔ پہلی بار 1975 میں ناگالینڈ کے علیحدگی پسند لیڈروں نے حکومت ہند سے معاہدہ کیا اور اس معاملے کو بات چیت سے حل کرنے پر آمادہ ہوئے، لیکن کئی ایسے ناگا لیڈر تھے جو اس معاہدے سے خوش نہیں تھے۔ انہی میں سے ایک ٹی موئیوا بھی تھے۔ ان لیڈروں نے اپنی لڑائی جاری رکھی۔ کوئی 22 سال بعد یعنی 1997 میں انہوں نے بھی حکومت ہند سے گفتگو پر آمادگی ظاہر کی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ تشدد سے کچھ نہیں ہوگا، ہر مسئلے کا حل بات چیت سے نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات چیت اتنی لمبی کھنچ گئی کہ موئیوا جیسے لیڈروں کے صبر کا پیمانہ پھر چھلکنے لگا۔ لیکن 2015 میں نریندر مودی کی موجودگی میں NSCN اور دیگر تنظیموں نے حکومت ہند کے اہلکاروں سے ایک معاہدہ کیا، جس میں یہ خاکہ تیار کیا گیا کہ آخر ناگالینڈ کی یہ تنظیمیں کیا چاہتی ہیں اور حکومت ان کے مطالبوں کو کیسے پورا کر سکتی ہے۔ اس وقت نریندر مودی حکومت نے اس معاہدے کو اپنی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا تھا۔ بات سچ بھی تھی، کیونکہ انتہا پسندوں کو ہتھیار ڈالنے پر راضی کرنا اور بات چیت پر آمادہ کرنا واقعی ایک بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس معاہدے کو بھی 5 سال ہو گئے اور کوئی بات نہیں بنی۔ لیکن اب ناگالینڈ کو نظر انداز کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اب چین نے شمال مشرق ریاستوں کی طرف اپنی فوجیں کھڑی کر دی ہیں اور اس کی نگاہیں ان ریاستوں پر لگی ہے جو بغاوت کر سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹی موئیوا کا کرن تھاپر کو دیا گیا انٹرویو بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ موئیوا نے انٹرویو میں کہا ہے کہ ناگالینڈ کے عوام کبھی ہندوستانی حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ وہ اپنے الگ جھنڈے اور الگ آئین کے مطالبے پر قائم ہیں اور اس سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اتنا ہی نہیں، کرن تھاپر نے جب انہیں یہ یاد دلایا کہ ناگالینڈ کی کچھ تنظیمیں ہندوستان کے آئین اور جھنڈے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، تو موئیوا کا جواب تھا کہ وہ تنظیمیں غدار ہیں۔ جی ہاں، یعنی موئیوا کی نظر میں ناگالینڈ کی وہ تنظیمیں جو اپنی ریاست کا الگ جھنڈا اور الگ دستور نہیں چاہتی، وہ غداری کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ ناگالینڈ کا مسئلہ اتنا ہی پرانا اور اتنا ہی پیچیدہ ہے جتنا کہ کشمیر کا۔ لیکن کیا کبھی حکومت نے کشمیر کے علیحدگی پسند لیڈروں سے بات کرنے یا ان کے ساتھ ویسا کوئی معاہدہ کرنے کی کوشش کی جیسا کہ ناگالینڈ کے لیڈروں سے کر رکھا ہے؟ کشمیر کو صرف ایک خصوصی ریاست کا درجہ حاصل ہونے کی وجہ سے اگر ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ تھا، تو پھر ناگالینڈ کے الگ دستور اور الگ جھنڈے کا مطالبہ کرنے پر وہ سالمیت خطرے میں کیوں نہیں پڑتی؟ ٹی موئیوا صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ناگالینڈ کی جو تنظیمیں الگ جھنڈے اور الگ دستور کا مطالبہ نہیں کرتی وہ غدار ہیں۔ اس پر گودی میڈیا کے کسی چینل کو تو چھوڑیے، کیا غیر جانبدار کہلانے والے چینلوں پر بھی کوئی بات ہوئی؟ بالکل نہیں، بلکہ پچھلے 70 سال میں میڈیا پر ناگالینڈ کی علیحدگی پسندی کا کبھی کوئی ذکر ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک ہی ملک میں دیش بھکتی کے دو الگ الگ معیار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی ملک میں غداری کے دو الگ الگ فارمولے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن ایسا ہے۔ ہندوستان میں ایک ہی معاملے پر ایک ریاست یا ایک طبقے کے لیے الگ اصول ہے تو دوسرے کے لیے الگ۔ ایسا نہیں ہے کہ کرن تھاپر کے انٹرویو میں کشمیر کا ذکر نہیں آیا۔ کرن تھاپر نے ٹی موئیوا سے پوچھا کہ جب کشمیر سے اس کا الگ جھنڈا ختم کر دیا گیا
اور ریاست سے دفعہ 370 کو ہٹا دیا گیا تو پھر ناگالینڈ میں اس بات کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس پر موئیوا کا جواب تھا کہ کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ ناگالینڈ میں نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ٹی موئیوا اور ان جیسے لیڈروں میں اتنی خود اعتمادی اسی لیے ہے کہ کشمیر کے معاملے میں میڈیا کی پوری فوج حکومت کے ساتھ ہے، جبکہ ناگالینڈ کے معاملے میں حکومت اکیلی ہے۔ محبوبہ مفتی سال بھر جیل میں رہنے کے بعد جب باہر آئیں اور انہوں نے فاروق عبداللہ اور دیگر لیڈروں کے ساتھ مل کر دفعہ 370 کو دوبارہ نافذ کرنے کے لیے نیا محاذ تیار کیا تو یہ بیان بھی دیا کہ اب ہم کشمیر کا جھنڈا لہرائیں گے۔ ترنگا جھنڈا ہم اس وقت لہرائیں گے جب کشمیر میں دفعہ 370 دوبارہ نافذ کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ دفعہ 370 ہٹائے جانے سے پہلے کشمیر کے سیاسی لیڈر جو الیکشن لڑتے تھے اور حکومت بھی بناتے تھے وہ ترنگا جھنڈا برابر لہراتے تھے، اور اب بھی ان کا کہنا ہے کہ دفعہ 370 دوبارہ نافذ کر دی جائے تو وہ ترنگا لہرائیں گے۔ لیکن محبوبہ مفتی کا یہ بیان آتے ہی بی جے پی لیڈروں نے ایک بار پھر انہیں غدار کہنا شروع کر دیا اور ان پر مقدمہ دائر کرنے کی بات ہونے لگی، جبکہ یہی سارے لیڈر ٹی موئیوا کے انٹرویو پر خاموش رہے۔ بی جے پی لیڈروں کی بات تو ایک طرف، ہمارے اسکالروں اور صحافیوں نے بھی کیا کبھی لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ کشمیر کی طرح ایک اور ریاست ہے ہندوستان میں جو اپنا الگ جھنڈا اور الگ دستور چاہتی ہے، ورنہ بندوق اٹھانے کی دھمکی دیتی ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے کہ اس ملک میں ایک ہی سماج، ایک ہی آبادی والے علاقے کو ہمیشہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور دوسرے کے ہر جرم پر پردہ ڈالا گیا؟ چلتے چلتے ایک اور بات کا ذکر ضروری ہے کہ کشمیر جو ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے، یہاں بیف یعنی بڑے جانور کا گوشت کھانا یا بیچنا ممنوع ہے، کیونکہ اس سے بعض لوگوں کی آستھا کو ٹھیس پہنچتی ہے، جبکہ نارتھ ایسٹ کی ریاستیں جن میں ناگالینڈ بھی شامل ہے وہاں بیف کھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، حالانکہ یہاں اکثر ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت ہے۔